الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شہباز لامکانی پیر لاسانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا کام تھا جسم فروش کرنا جسم کو بیچنا اپنی عزت کو بیچنا اس سے بڑی انہوں نے دولت حاصل کر لی تھی بڑا پیسہ کما لیا تھا اتنی دولت حاصل کر لی تھی اتنی دولت حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے زنا کیے ہوئے پیسے سے سونے کا تخت بنایا تھا سونے کا تخت بنا لیا تھا ہر روز اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی اس علاقے میں ایک اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے رہتے تھے ایک دن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سبھی لوگ اس عورت کے پاس جاتے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں یہ بندہ جاتا ہے جانے کے بعد کہتے عورت تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے اس عورت نے ایک رات کی قیمت بتائی انہوں نے اپنے سارے نذرانے تحفے طوائف جس کو ملے تھے انہوں نے سب اس کے جھولی میں ڈال دیے اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں ذرا غور فرمائیے جب اس نیک بندے نے اپنے ساری نظر و نیاز جو کچھ تھے تحفے تحائف تھے اس کے جھولی میں ڈال دیے اس عورت نے اس بندے کو پکڑ کر لے گئی اس سونے کے تخت میں جس میں وہ روزانہ زنا کیا کرتی تھی جس میں روزانہ وہ زنا کیا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ جو ہی اس تخت میں گیا یہ تو نیک بندہ تھا یا اور بات ہے آج نفس امارہ کے بہکاؤ میں آ کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ آج چلا گیا تھا گناہ کرنے کے لیے لیکن جو ہی تخت پر چڑھا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میرا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے انہوں نے سوچا اگر رب کائنات نے قیامت میں پوچھ لیا میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں میں جواب دینے کے میرے اندر ہمت نہیں ہے میرے اندر اس کی وسعت نہیں کہ میں جواب دے سکوں برادران ملت اسلامیہ خوف سے لرزہ برندام ہو گیا خوف سے کانپنے لگ گیا انہوں نے کہ عورت مجھے چھوڑ دے مجھے معاف کر دے سارے پیسے تو رکھ لے جتنے میں نے تمہیں پیسے دیے سب رکھ لے مگر مجھے چھوڑ دے اس عورت نے کہا چل بھاگ وہاں سے بھگا دی اس عورت نے یہ اللہ والے بندے گھر چلے گئے کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرات گرامی اب ہوتا کیا ہے محترم ناظرین کرام سن لیجئے اس عورت کے دل پر وہ بات اثر کرتی ہے اس عورت نے سوچنے لگا کہ ایک دن وہ بندہ گناہ کرنے کے لیے آیا اتنا کانپنے لگ گیا گناہ کیا بھی نہیں اور بھاگ گیا میں تو روزانہ گناہ کرتی ہوں مجھے بھی توبہ کر لینا چاہیے سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے
لیکن کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جا کر کے توبہ کروں؟ چنانچہ اس عورت نے سوچا اسی بندے کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ یہ عورت نکل گئی اس بندے کی تلاش میں، لیکن جب اس کے ڈیرا پر گئی تو کیا خبر سنتی ہے؟ اس اللہ والے بندے نے گناہ تو کیا نہیں تھا، مگر اس کا مجھے اتنا صدمہ ہوا، اس بندے کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس صدمہ کو وہ تاب نہ لے سکا اور اس کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ گناہ کرنے کے خوف سے گناہ کیا نہیں ہے، کرتا تو کیا ہوتا ہے، اسی صدمے سے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے سچے دل سے توبہ کر لی اور کہا مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کس سے کروں؟ اس نے سوچا کہ اسی بندے سے کرتی، لیکن وہ تو انتقال کر گیا، تو اس کے بھائی سے انہوں نے شادی کی۔ اب سنیے، مایا اگر نیک ہو تو اولاد پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ مایا اگر نیک ہو، باپ اگر نیک ہو، اولاد پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عورت نے اس کے بھائی سے شادی کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی تھی، نمازوں کی پابندی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 10 بیٹے عنایت فرمائے تھے، 10 بیٹے عنایت فرمائے تھے، اور صرف 10 بیٹے ہی نہیں بلکہ ان 10 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقبول بندہ بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے، میرے بارگاہ میں سچے دل سے جھک جا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ میری ماں بہنوں، تم بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرو۔ تم چاہتی ہے نا کہ تمہاری اولاد خوش رہے، تمہاری اولاد دولت مند رہے، تمہاری اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے، یہی چاہتی ہو نا؟ تم نیک ہو جاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اولادیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کی اولادوں کو قیامت تک کے فاطمہ کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے نیک کاموں کی برکت ہے، عبادت و ریاضت کی برکت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری اولاد سکھی ہو، ہماری اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہماری اولاد دولت مند ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہاری پرہیزگاری کے سلے میں اللہ تمہاری اولادوں کے اوپر سے ہر غم کو دور فرما دے گا۔ یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا